اختتام محمد الرسول اللہ پہ ہو رہا ہے۔ اللہ نے نبوت کی ابتدا بھی بڑی مضبوط رکھی ہے اور نبوت کا اختتام بھی بڑا مضبوط رکھا ہے۔ فرمایا کہ میں تمہیں وہ نبی دے رہا ہوں جو نبی بھی ہوگا، خاتم النبیین بھی ہوگا، جو رسول بھی ہوگا اور خاتم المرسلین بھی ہوگا۔ جو خاتم النبیین ہونے کے ساتھ ساتھ خاتم المرسلین ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آخری نبی بن کر آئے گا کہ فرمایا لواء الحمد بیدی یوم القیامہ کل الناس تحت لوائی یوم القیامہ اعداہ ومن سواہ مفاتیح الجنت ویدی یوم القیامہ انا اول من يحرق باب الجنت فاقعها ويفتح لي فادخلها وان الجنت حرمت على الانبیاء حتى ادخلها وانها لمحرمت على الامم حتى تدخلها امتی۔ فرمایا کہ تم اتنی مبارک امت ہو کہ جس کو اللہ نے وہ نبی دیا، وہ پیغمبر دیا ہے، وہ رسول دیا ہے کہ سب سے پہلے جنت کا دروازہ یہ کھلوائے گا اور قبر سے یہ اٹھے گا، میدان حشر میں سب سے پہلے آئے گا اور جنت کا دروازہ اس امت کے لیے کھلوائے گا۔ جنت کی چابی اس پیغمبر کے ہاتھ میں ہوگی اور جنت کا جھنڈا اس ہاتھ میں ہوگا، اور اپنے ماننے والوں کو، ختم نبوت کا دفاع کرنے والوں کو، ختم نبوت پر اپنی جان قربان کرنے والوں کو، قرآن و سنت پر اپنی جان قربان کرنے والوں کو میرا پیغمبر اپنا ہاتھ پکڑ کے سب سے پہلے جنت میں لے جائے گا۔ میں اس بات پہ فخر کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے محمد کا غلام بنا دیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ محمد کے غلاموں نے اس دنیا میں آ کر ختم نبوت کے دفاع کے لیے کیا کارنامے انجام دیے، تاجدار ختم نبوت پر اپنی جانیں کیسے قربان کی، محمد الرسول اللہ کی عزت و عظمت پر، آپ کی شان پر، آپ کی شوکت پر، آپ کی صداقت پر، آپ کی عبادت پر، آپ کی لیاقت پر، آپ کی طہارت پر، آپ کی نبوت پر، آپ کی ختم نبوت پر، آپ کے دفاع کے لیے، آپ کے قرآن کی حفاظت کے لیے، آپ کے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے اس امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے ہر شخص نے اس کائنات میں آ کر، اس دھرتی پہ آ کے اپنے نبی کو یہ بتا دیا ہے کہ اے پیغمبر 1550 سال ہو گئے، آپ تو اپنے قبر میں تشریف فرما ہیں، لیکن آج بھی ختم نبوت کے دفاع کرنے والے محمد کے دیوانے آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ محمد کے مستانے آج بھی موجود ہیں، محمد کے پروانے آج بھی اس دنیا میں موجود ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو، وہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ 19 سال کی عمر ہے، مسجد نبوی کے دروازے پر کھجوریں بیچ رہے ہیں اور کھجوریں بیچا کرتے تھے، کھجور کھا رہے ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے خط لکھا، میرے نبی کے پاس آیا اور اس نے لکھا تھا کہ میں ہی آخری نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ میرے نبی نے جواب میں خط لکھا اور صحابہ کرام سے فرمایا کہ کون میرے اس خط کا جواب جو مسیلمہ کذاب نے میری طرف لکھا ہے اس کے دفاع کے لیے اور محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت کو امت تک اجاگر کرنے کے لیے اس پیغام کو، اس جواب کو مسیلمہ کذاب تک لے جانے کے لیے کون صحابی کھڑا ہوتا ہے؟ حبیب بن زید، یہ 19 سال کا نوجوان ہے، یہ کھڑا ہوا، فرمایا محمد میرا نام لکھا جائے، میں قربانی دیتا ہوں۔ آقا نامدار نے فرمایا تم چھوٹے ہو، فرمایا محمد کی عزت و عظمت پر قربان ہونے کے لیے عمر کو نہیں دیکھا جاتا، محمد کو دیکھا جاتا ہے، عشق رسول کو دیکھا جاتا ہے، وفا کو دیکھا جاتا ہے۔ اور صحابہ نے محمد الرسول اللہ کی عزت پہ اگر جان دی ہے تو جان بھی اس انداز میں دی ہے جہاں انتہا ہے، محبت بھی کی ہے تو وہاں جہاں محبت کی بھی انتہا ہے، عشق بھی کر کے دکھایا ہے جہاں عشق کی بھی انتہا ہے۔ حبیب بن زید نے عشق کر کے دکھایا،
عشق کر کے بتایا کہ عشق محمد مصطفیٰ سے یوں ہوا کرتا ہے، محبت نبی کے ساتھ ایسے ہوا کرتی ہے، وفا ایسے ہوا کرتی ہے۔ اور پھر آقا نے فرمایا کہ جاؤ میرا پیغام لے کر جاؤ، ہزاروں لوگ درباری وہاں بیٹھے ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے جب حبیب بن زید کو دیکھا، اتنی عمر بھی نہیں ہے، اس کی جرت کیسے ہوئی ہے کہ میرے دربار میں آئے، کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ کہا جس جرت کے ساتھ تم نے میرے نبی کو یہ کہا ہے کہ میں نبی ہوں، اسی جرت کے ساتھ ختم نبوت کے دفاع کے لیے محمد کا یہ غلام بھی تیرے سامنے کھڑا ہے، مجھے ہٹا سکتا ہے تو ہٹا کے دکھا۔ یہ دیکھ میں جواب لے کر آیا۔ درباری کو مسیلمہ کذاب نے کہا پڑھ کیا لکھا ہے، توجہ کرنا۔ مسیلمہ کذاب کو جب پتا چلا کہ پڑھنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ تو نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا تھا کہ میں نبی ہوں تو نہیں ہے، جواب میں آیا ہے میرے پیغمبر نے کہا مسیلمہ کذاب تو نبی نہیں ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، میں محمد الرسول اللہ ہوں، میں آخری نبی ہوں۔ اور نبی بننے کے لیے اوصاف نبوت کا ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ نبوت کے اوصاف میں سچائی ہے، تیرے اندر کون سی سچائی آ گئی ہے؟ تو تو جھوٹا ہے، تو کذاب ہے۔ جلال ٹپک اٹھا، غصے میں آیا، اس نے کہا حبیب بن زید بڑی قسمت کے ساتھ تو میرے پاس آیا ہے، تیرے نبی نے تو مجھے کذاب کہا ہے، آج اس مجمع کے اندر تو مجھے کہے کہ میں سچا ہوں، تیرا نبی نعوذ باللہ جھوٹا ہے۔ حبیب بن زید اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کہا مسیلمہ کذاب اس محمد عربی پر جس کا چہرہ دیکھ کر میں نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے، اس کی عزت و عظمت پہ میں ہزاروں جانیں تو قربان کر سکتا ہوں، میں تجھے تو جھوٹا کہہ سکتا ہوں، اپنے نبی کو جھوٹا نہیں کہہ سکتا۔ جس طرح میرے نبی نے تجھے جھوٹا کہا، میں بھی تجھے جھوٹا کہوں گا، تو کذاب ہے، تو دجال ہے، تو اسلام سے خارج ہے، تیرا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس نے اس کا ایک ہاتھ کاٹا اور کاٹ کر کہا اب بھی وقت ہے کہ مجھے کہے تو سچا ہے، کہا میں اب بھی کہوں گا کہ تو جھوٹا ہے۔ دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، پھر کہا بتا کہ میں سچا ہوں یا جھوٹا ہے؟ میں جھوٹا ہوں، کہا تو اب بھی جھوٹا ہے۔ ایک پاؤں کاٹ دیا گیا، دوسرا پاؤں کاٹ دیا گیا، پھر سر کاٹ دیا گیا۔ ادھر مسجد نبوی میں میرے نبی کو، میرے رسول کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ جس غلام کو، جس اپنے وفادار صحابی کو جس مقصد کے لیے تم نے بھیجا تھا، اسے ختم نبوت کی عزت و عظمت پر قربان کر دیا گیا، اسے شہید کر دیا گیا۔ ماں کو پتہ چلا، گھر سے باہر نکلی، کہا اے اللہ میں نے تو اپنے بچے کو، میں نے تو اپنے بیٹے کو پیدا ہی اسی دن کے لیے کیا تھا کہ میرا بیٹا جوان ہو کر محمد الرسول اللہ کی ختم نبوت پر ایک جان نہیں ہزاروں جانیں قربان کر دے، تو اس کی ماں پھر بھی فخر کرتی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، عظمت محمد مصطفیٰ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت اہل بیت زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ یہ تھے ایمان سے محبت رکھنے والے صحابہ، یہ تھے میرے نبی کے عاشق، یہ تھے میرے نبی سے محبت کرنے والے۔ آج میں کسی اولاد کو کہوں کہ بیٹا ادھر تو آ جاؤ، وہ اتنا جلدی مانتا نہیں ہے۔ میری زندگی کیونکہ نبی کی سیرت کے مطابق نہیں ہے، میری زندگی نبی کی ختم نبوت کے مطابق نہیں ہے۔ صحابہ کی زندگی کے واقعات پڑھ کر دیکھو کہ جنگل کے شیر میں دیکھ کر انہیں سلام پیش کیا کرتے۔ بلند آواز سے تو کہہ سبحان اللہ۔ اب نبی پاسم تو آخری نبی مانتے ہیں؟ بولو، تو مانتے ہیں تو آواز کیوں نہیں نکل رہی؟ نبی پاسم کو آخری نبی ختم نبوت پر ایمان رکھنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ یہ محمد رسول اللہ کے دیوانوں کی آواز ہے۔ آپ نے تو اس دور میں ختم نبوت کا دفاع کرنا ہے تو دفاع اسی انداز سے کرو کہ ہماری آج آواز نہیں کر رہے۔ وہاں عبداللہ ابن عمر کھڑے ہیں، ہزاروں لوگ کھڑے ہیں مسجد نبی سے باہر مسافات میں جا رہے ہیں،
لوگ آگے نہیں جا رہے. فاروق اعظم کا بیٹا آتا ہے, کہا کس لیے کھڑے ہو؟ آج جنگل کے شیر آگے جانے ہی نہیں دے رہے. توجہ, جنگل کے شیر جانے نہیں دے رہے. کہا اچھا پیچھے ہٹ جاؤ. جنگل کے شیروں کو مخاطب کر کے یہ نہیں کہہ رہے کہ میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں یا میں فلاں جگیردار ہوں یا نواب ہوں. توجہ میری طرف کرے. کہا جنگل کے شیروں تمہیں پتہ ہے کہ میں فاروق اعظم کا بیٹا ہوں, جس کو دیکھ کر شیطان اپنا راستہ چھوڑ دیتا تھا. تمہیں پتہ ہے میں محمد کا غلام ہوں. پیچھے ہٹ جاؤ. اٹھاؤ سیرت کی کتابیں, اٹھاؤ علم ادب کی کتابیں, اٹھاؤ صحابہ کے واقعات کے کہتے صحابہ. ہم تو موبائل کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں, ہم تو اخباریں پڑھ کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں. آؤ نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ میرے نبی کی محبت میں, عشق کے وفا کے اندر آ کر صحابہ نے کیسی زندگی گزاری تھی. جنگل کے شیروں نے جب عبداللہ ابن عمر کو دیکھا, جملہ سنا, ایک شیر نہیں جتنے شیر آئے تھے اپنا سر جھکا کر, جنگل کے جہاں سے آئے تھے وہاں سر جھکا کر واپس. سبحان اللہ. یہ محمد کے غلام ایسے ہوا کرتے ہیں. میں داڑھی مڈا رہا ہوں, میں اس کے باوجود میں اپنے آپ کو کہہ سکتا ہوں میں محمد رسول اللہ کا عاشق ہوں. میں زنا کر رہا ہوں, اس کے باوجود میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نبی کا عاشق ہوں. میں حرام کھا رہا ہوں, میں کہہ سکتا ہوں اس کے باوجود میں نبی کا عاشق ہوں. حرام کھانے والے نبی کے عاشق نہیں ہوا کرتے, زنا کرنے والے نبی کے عاشق نہیں ہوا کرتے. ختم نبوت کے عزت و عظمت پر جان قربان کرنے والوں کے واقعات پڑھنے ہیں تو زندگی پڑھ کر دیکھو ابو بکر صدیق کی, فاروق اعظم کی, عثمان غنی کی, علی المرتضیٰ کی. میرے نبی کے یہ دیوانے, میرے نبی کے یہ مستادے, میرے نبی کے یہ پروادے, جس کے گھروں میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, پینے کے لیے کچھ نہیں تھا. وہ ابو ہریرہ ہو, وہ سلمان فارسی ہو, وہ جناب ابو ذر غفاری ہو, گھر میں 20 دن کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھو محمد کا کلمہ پڑھ کے مسجد نبی کے دروازے پر, سردیوں کا موسم ہے, کچھ نہیں کھایا, کچھ نہیں پیا, کروٹیں بدل رہے ہیں, کوئی ادھر پھر رہا ہے, کوئی ادھر پھر رہا ہے. میرا نبی مسجد نبی سے باہر نکلا, کہا ابو ہریرہ سردی اتنی ہے, گھر چلے جاؤ. کہا یا رسول اللہ کیسے چلیں, جب سے آپ کا کلمہ پڑا ہے گھر کے اندر ہم جاتے ہیں تو بچے کھانا مانگتے ہیں, 20 دن میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, اور یہاں تو دن کو بھی کھایا جا رہا ہے, دوپہر کو بھی کھایا جا رہا ہے, رات کو بھی رزق مل رہا ہے. اس رب کی ربوبیت کو پھر بھی نہیں مانا جاتا, اس نبی کی نبوت کو پھر بھی نہیں مانا جاتا, اس نبوت کی سیرت کو دھتکارا جا رہا ہے, اس نبی کی سیرت کو پس پش ڈالا جا رہا ہے. نہ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے, نہ اس کے پاس پینے کے لیے کچھ ہے. میرے نبی نے کہا میرے صحابہ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دیہاتی یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے, میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں, مجھے اتنا بتا دو کہ سردیوں کے موسم میں کھجوریں لگتی ہیں؟ بولو, سارے بولو. نہیں لگتی. مسجد نبوی کے صحن میں ایک کھجور کا خالی درخت کھڑا تھا, سامنے کھڑا. حضرت علی کو بلایا, تعال تفضل اس سورہ کی جلدی تشریف لائے. حضرت علی بھاگے ہوئے گئے, فرمایا یا رسول اللہ کیا حکم؟ فرمایا اذهب الى هذه النخلة. نخلہ عربی میں کھجور کے درخت کو کہتے ہیں. فرمایا وہ کھجور کا درخت کھڑا ہے, اس کو جا کر کہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. سبحان کیا, مجھے اس طرح کی سبحان اللہ نہیں چاہیے. سبحان اللہ. حضرت علی بھاگے بھاگے جا رہے ہیں اس کھجور کے, توجہ ہے, بات کر رہا ہوں. وہاں کھڑے ہو گئے اور کھجور کے خالی پتوں کو کہا کہ آقا تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. حدیث اٹھا کر دیکھو, آسمان کی طرف کھجور کے پتے تھے, میرے نبی کا نام سنا تو فوراً زمین کی طرف. سبحان اللہ. حضرت حسن بصری نے یہاں پر ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ او میرے نبی کی امت کے لوگوں, ہم سے تو وہ کھجور کا خالی تنا ہی اچھا تھا جس نے میرے نبی کی ایک بات کو مان کر تو عمل کر دیا.
ہم تو نبی کی امت ہو کر کلمہ پڑھ کے بھی زنا کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، تو پھر مجھے کیسے اس دنیا میں آ کر توفیق ملے گی کہ میں تاجدار ختم نبوت پر اپنی جان قربان کروں؟ مجھے یہ کیسے توفیق دنیا میں ملے گی کہ میں ختم نبوت کا دفاع کروں؟ حضرت علی نے سلام کیا، وہاں کھڑے ہو کر فرمایا یا رسول اللہ کوئی اور حکم ہے؟ فرمایا ہاں، اس کھجور کے خالی پتوں کو کہو یہ میرے وفادار بھوکے صحابہ کئی دن سے بیچارے بھوکے ہیں، انہیں کھانے کے لیے کھجوریں چاہیے، خالی پتے کھڑے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں آپ کو ایک جملہ یہاں بتا دوں، میں نے کتنی مرتبہ آقا نامدار کا نام لیا ہے۔ آقا مسجد نبی میں تشریف فرماتے، جبرائیل آئے، فرمایا یا رسول اللہ میرے ایک بات سن لے۔ تو میں کون سی؟ اچانک کیسے آنا ہوا؟ فرمایا اللہ نے مجھے قاصد بنا کر بھیجا ہے کہ مجلس میں جتنے بھی آپ کے لوگ بیٹھے ہیں ان کو بتا دو کہ جس محفل میں جس مجلس میں میرے نبی کا نام آ جائے اور نام سن کر کوئی درود نہیں پڑے گا اللہ اسے تباہ و برباد کرے۔ میرے بھائی آقا کا نام ہے تو دل میں درود تو پڑھ لیا کرو۔ اللہ نے کتنی آپ کو توفیق دی ہے، لوگ وہاں بازاروں میں جو ہے وہ نافرمانیاں کرنے میں، گناہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اللہ نے ان لوگوں میں سے منتخب کر کے تمہیں آدھی رات کے وقت اپنے گھر میں بٹھایا ہے۔ یہ عشق رسول کی محبت ہی جو تمہیں کھینچ کر لائی ہے۔ اللہ سے کہو سبحان اللہ۔ خالی پتوں کو کہا آقا کھجوریں مانگ رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے آقا کا نام سنا، حضرت علی المرتضیٰ نے یوں جھولی نیچے پھیلائی، ان خالی پتوں سے کھجوریں ایسی برسنا شروع ہو گئی جیسے آسمان سے موسلادھار بارش ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی جھولی لے کر کھڑے ہیں، کھجوریں نیچے گر رہی ہیں، یا رسول اللہ اب کیا کروں، جھولی تو بھر گئی ہے، اب یہ کھجوریں باندھی نہیں ہو رہی۔ آقا نے فرمایا کہ اب دوبارہ میرا نام لے لو۔ آقا کا نام لیا، کھجوریں ایسی برسنا بند ہو گئی جیسے کبھی اتری نہیں ہیں، بھاگے ہوئے یا رسول اللہ کھجوریں کھا لیں۔ آقا نے فرمایا نہیں، سب سے پہلے میرے بھوکے صحابی ابو ہریرہ کو کھلاؤ، کیونکہ میرے مرنے کے بعد اپنی زندگی کے آخری ایام تک اگر کسی نے میرے حدیثوں کو امت تک پہنچانا ہے تو ابو ہریرہ نے پہنچانا۔ ختم نبوت کے لیے اگر کسی نے کام کرنا ہے تو ابو ہریرہ نے کرنا۔ ابو ہریرہ کو کھلائی، یا رسول اللہ اب تو کھا لو۔ فرمایا نہیں، سلمان فارسی کو جا کے کھلاؤ، غریب بیچارہ، غریب صحابی، ان کو کھلاؤ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سلمان فارسی کون ہے؟ پتہ ہے ابو ذر غفاری کون ہے؟ آقا مسجد نبی میں بیٹھے ہیں تو جبرائیل امین یوں اتر کر مجمع کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا جبرائیل خیر ہے، مجھے تو آپ نے سلام ہی نہیں کیا اور یوں مجمع میں چکر لگا رہے ہیں۔ فرمایا میں 3 آدمیوں کو تلاش کر رہا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہے۔ سبحان اللہ کہیں گے تو میری بات کریں۔ 3 آدمی، آقا نے فرمایا کون سے؟ فرمایا ابو بکر صدیق کو دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ فرمایا اور دوسرا شخص؟ فرمایا سلمان فارسی۔ فرمایا تیسرا؟ فرمایا ابو ذر غفاری۔ فرمایا یہ بیٹھے ہیں۔ فرمایا کیا کرنا ہے؟ فرمایا جنت انہیں بلا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان میں اللہ۔ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھوں گا تو اللہ مجھے جنت دے گا نا۔ میں سیرت کے مطابق زندگی گزاروں گا، ختم نبوت پہ زندگی وفا کروں گا اور دفاع کروں گا تو مجھے جنت مل سکتی ہے نا۔ انہوں نے کون سی ایسی زندگی گزاری ہے کہ جنت انہیں بلا رہی ہے؟ آقا نے فرمایا مبارک ہو ابو بکر تمہیں، مبارک ہو سلمان تجھے، مبارک ہو ابو ذر غفاری۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ ابو ذر غفاری، یہ جو بیچارہ غریب پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا جس کے گھر میں کبھی کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن وہ شخص فرمایا آقا فرما رہے ہیں کیا کہ ساری دنیا کے غوث کتب ابدال ولی محدث مفسر محرر مل جائیں، ساری کائنات کے عبادت گزار ایک طرف ہو جائیں، ان ساروں کی عبادت ایک طرف، یہ مل کر بھی ابو ذر غفاری کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا جبرائیل آئے ہوئے ہیں، جنت تمہیں بلا رہے ہیں اور جنت کہہ رہی ہے جب تک یہ 3 شخص نہیں آئیں گے جنت کا حسن و جمال بھی نہیں بڑھ سکتا۔ ایسی محبت، ایسا عشق کہاں سے لائیں جو عشق صحابہ نے میرے نبی کے ساتھ کر کے دکھایا ہے؟ ایسا ختم نبوت کا دفاع کہاں سے لائیں جو عبداللہ ابن عبید نے کر کے دکھایا تھا؟ فرمایا آقا نے توجہ، آخری بات کر رہا ہوں،
مجلس میں آقا بیٹھے ہیں، فرمایا مسیلمہ کذاب نے میرے خلاف جو اتنی بڑی بکواسات کی ہے اس کو کون قتل کرے گا؟ عبداللہ ابن عتیق بات جگہ اتیق لکھا ہوا ہے، وہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ اس بدبخت کا سر قلم کرنے کے لیے میں حاضر ہوں۔ اچھا یار آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں، میں بہت بڑی زبردست بات کر رہا ہوں، آپ ادھر ادھر دیکھ، میں آپ کے لیے آیا ہوں، میں مدرس ہوں، میں تو خطیب نہیں۔ مدرس کا کام جو ہوتا ہے وہ شاگردوں کو پڑھاتا ہے، اور شاگرد سبق کے دوران ادھر ادھر دیکھیں نا تو آپ کو پتہ ہے استاد کیا کرتا ہے۔ تو مہربانی کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، توجہ کریں، کوئی آئے کوئی جائے، یہ جلسے میں محفلوں میں ہوتا رہتا ہے، امید بھاگے ہوئے تلوار اٹھا کے جا رہے ہیں، رات کو سویا ہوئے چھت کے اوپر، جلدی سے اس کا کام تمام کر کے خوشی کے ساتھ سیڑھیوں سے اتر رہا ہے۔ اترتے ہوئے یوں وہاں سیڑھیوں پر عبداللہ ابن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرے، پاؤں ٹوٹے ہوئے پاؤں سے بھی بھاگ کر محمد رسول اللہ کی مجلس میں آ گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوشخبری دینے کے لیے، یا رسول اللہ میں نے آپ کے دشمن کو جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہے، میں نے اس کا کام تمام کر دیا ہے۔ ٹوٹے ہوئے پاؤں سے مسجد نبی میں داخل ہوئے، آقا نے فرمایا کیا حال ہے، یہ اپنے پاؤں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، تو تم نے کیا کر دیا؟ یا رسول اللہ آپ کی وفا میں، آپ کی محبت میں، آپ کے عشق میں وہاں دیا تھا کہ جس نے آپ کی ختم نبوت پر آنچ آلے دی ہے، میں اس کا سر قلم کر کے آیا ہوں، اور مجھے ٹوٹے ہوئے پاؤں کا پتہ ہی نہیں چلا، میں آپ کی محبت میں پاگل ہو کر آیا ہوں کہ میں محمد کی زبان سے سننا چاہتا ہوں، میرا آقا مجھے کہے کہ تسی کا جنت میں جائے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن عتیق کھڑے ہیں، آقا نے فرمایا اجلس آقا، بیٹھ جاؤ، آگے لے کر آئے، ٹوٹے ہوئے پاؤں پر میرے نبی نے اپنی زبان مبارک سے لعاب نکال کر اس ٹوٹے ہوئے پاؤں پر لگایا۔ عبداللہ ابن عتیق فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس نے اس دنیا کے اندر محمد رسول اللہ جیسا نبی بنا کر بھیجا ہے، آقا جیسا رسول بنا کر بھیجا ہے، جیسے میرے نبی نے میرے ٹوٹے ہوئے پاؤں پر لعاب مبارک لگایا ہے، میرا پاؤں پہلے سے بھی زیادہ سورج سے زیادہ چمکدار ہو گیا، پہلے سے بھی زیادہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے، یہ عشق وفا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آج اس اللہ کے گھر میں بیٹھ کر میں وعدہ نہیں لیتا، ارادہ کرو کہ ہم اپنی زندگی کے آخری ایام تک، زندگی کے آخری سانس تک ختم نبوت کا دفاع کرتے رہیں۔ ختم نبوت کے دفاع کے لیے اپنی جان قربان کرتے رہیں گے۔ ختم نبوت کے دفاع کا مطلب ہی ایمان کا دفاع ہے، ختم نبوت کے دفاع کا مقصد دین کا دفاع ہے، ختم نبوت کے دفاع کا مقصد اسلام کا دفاع ہے، ختم نبوت کے دفاع کا مقصد قرآن کا دفاع ہے، ختم نبوت کے دفاع کا مقصد شریعت محمدیہ کا دفاع ہے، ختم نبوت کا مقصد حدیث رسول اللہ کا دفاع ہے، ختم نبوت کا مقصد ایمان کو مضبوط کرنا۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہر وقت تیار رہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بے شک۔ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت پر جماعت کا بھی عقیدہ ہے۔ آپ قرآن اٹھا کر دیکھو کہ پوری کی پوری لاریب کتاب کے اندر، پورے قرآن کے اندر 70 آیات وہ ہیں، 70 آیات مبارکہ تو ایسی ہیں کہ جس میں فقط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی دعوت دعویدار ہیں، اور ان کے عادل ہیں، ان کے گواہ ہیں کہ آقا خاتم النبیین بن کر آئے ہیں، آقا خاتم المرسلین بن کر آئے ہیں، اور میرے نبی خود فرماتا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔